أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق اور پھر مدینہ کی عورتوں سے آپ کے خطاب کو اپنے ناظرین و سامعین کے ساتھ شیئر کیا۔ عزیزان گرامی، المیہ یہی ہے اس مذہب اسلام کا کہ وہ جو قرآن ناطق ہیں، جو بولتا قرآن ہے، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر ہمیں ان کے سپرد کر کے گئے کہ تمہارے حوالے دو چیزیں کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، میری اولاد، اور یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں، میرے اہل بیت اور قرآن۔ عزیزان گرامی، جب قرآن کو جدا کیا کرنے کی کوشش کی گئی، کرنا ممکن تو نہیں، لیکن اپنے مقاصد کے لیے لوگوں نے دین کو استعمال کیا، جس طرح امام حسین علی مقام علیہ السلام کا قول ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کا صرف لبادہ اوڑے رکھتے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پھر اس لبادے کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اس مذہب اسلام میں بھی بدقسمتی سے منافقت کا زہر پھیلا، چاہے وہ مال کا حصول ہو، چاہے وہ مال غنیمت کا حصول ہو، چاہے وہ اقتدار کا حصول ہو، چاہے وہ اپنی ذات کی کسی دنیاوی اقتدار عہدے کی خواہش ہو، یا جان بچانے کی خواہش ہو، یا اپنی کچھ سکیمز ہوں، اپنے کچھ مقاصد ہوں، اپنے کچھ پلانز ہوں جس کے لیے اس مذہب کو استعمال کیا گیا۔ اس منافقت کے زہر کی وجہ سے عزیزان گرامی جو اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ ایک مسخ شدہ حالت میں ہے، اور بدقسمتی سے ہدایت صحیح طرح سے ہم تک نہیں پہنچی۔ اس لیے ہم جیسے طالب علم صحیح میں رہتے ہیں، جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق ہے، کس قدر جامع، کس قدر واضح، کس قدر ہدایت کا سرچشمہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو اہل بیت علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلا، کیونکہ وہ قرآن ناطق ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ علم کا سرچشمہ کتنا آسان ہے سمجھنا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس طرح کہا کہ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ہادی بنایا، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے رہنما بنایا، اگر تم ان کی رہنمائی میں سفر اختیار کرتے تو سبک رفتاری سے، آرام سے، بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی تاخیر کے تم منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ حوض کوثر، سورہ کوثر کی سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، چاہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں آپ کی نسل کا سعادات کا باقی رہنا، ہدایت کا باقی رہنا، چاہے وہ درود پاک جو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہر پر درود بھیجتا ہے، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، چاہے وہ اس تفسیر کو سمجھا جائے یا سورہ کوثر کی وہ تفسیر سمجھی جائے جس کا جو ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو گیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ یہ خیر کثیر جو عطا ہوئی جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خانہ خدا کی دیوار پہ آویزاں کر دیا جائے، اور وہ اہل عرب جو نعوذ باللہ اسے بشری کلام، جادو کا کلام سمجھتے تھے، شاعری سمجھتے تھے، انہیں چیلنج کیا گیا
کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے تمام تر جو تمہاری فصاحت و بلاغت ہے، تمہارا اہل زبان پہ عبور ہے، شعر و شاعری پہ عبور ہے، اس کو استعمال کرو، اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے حواریوں کو ساتھ ملا لو، پھر بھی تم اس سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکو گے۔ جب سورہ کوثر کا جواب، جو مختصر ترین سورہ قرآن حکیم، اس کا جواب تا قیامت کوئی نہیں لا سکتا، تو پھر ساقی کوثر کا جواب کیوں کر لایا جا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج بھی ہم قرآن ناطق، مولائے کائنات، خطیب منبر سلونی، مولا علی علیہ السلام کے ایک خطبے کو بیان کریں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، علم کے سرچشمے سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس کا نام ہے خطبہ درہ یتیمیہ۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ اس کا سید رضی نے نہج البلاغہ میں ذکر نہیں کیا، اور چند اوقات اس کے چند فقرات خطبہ اول الدین معرفت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کا ایک نسخہ مکتبہ رضویہ میں موجود ہے۔ لیکن آج اس خطبے کو پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، تاکہ ہم علم کے سرچشمے سے فیضیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کا متن یوں ہے: حمد ہے اللہ کے لیے، ایسی حمد جو اس کی حمد کو پورا کرنے والی ہو، اور جو چلو بھرنے والی ہو اس کی بزرگی کے دریا سے، حمد کی زبان سے شکر کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کے حسن کو پھیلاتے ہوئے، وہ ذات جس نے موت اور حیات اور خیر اور شر اور نفع اور ضرر اور سکون اور حرکت اور روح اور اجسام اور یادداشت اور نسیان کو پیدا کیا، اور ان تمام کے ساتھ حادث ہونے والی حالت کو لازم کر دیا، کیونکہ قدیم ہونا صرف اسی کے لیے ہے، کیونکہ جس کا قوام حیات سے ہو، موت اسے معدوم کر دیتی ہے، اور جسم سے جس کا ظہور ہو تو عارضی ہونا اس کو لازم ہے، اور آلات سے جس کا اجتماع ہو بس اس کا قوام اس کے تھامنے اور روکنے میں ہے، اور جسے ایک وقت جمع کرے وقت ہی اسے جدا کرتا ہے، اور وہ کہ عدم اس کے وجود سے سابق ہے، بس خالق کا نام جل جلالہ ہے، اور جسے دوسرا قائم رکھے بس ضرورت اسے پہنچتی ہے، اور جو اعضاء میں تقسیم ہو جاتا ہو اسے گھیر لیتا ہے اس کا زخمی کرنا، اور وہ ذات کہ اس سے وصف ثابت ہوتے ہیں، بس اس کی تعریف اس کی صفت سے ہوتی ہے، اور جس کی چوڑائی ہوتی ہے بس طول اس کی مساحت و پیمائش ہوتی ہے، اور جو زیور سے مزین ہوتا ہے بس اس زیور کی وجہ سے اس کا نام زینت والی صفت سے رکھا گیا، تو عجز اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور جس پر مسقال یعنی کوئی رنگ اس کو سیاہ کرے اور رنگے تو عقل اسے دیکھتی ہے، اور وہ جسے وہم گوندھے بس شکل و صورت اس کو اہم بناتی ہے، اور وہ جو فضا میں سکونت اختیار کرے تو اسے اس کی فضا غائب ہو سکتی ہے، اور جو شخص تیز نظر کرتا ہے کسی شے سے کسی میں تو اس کی طرف اس کی حاجت ہوتی ہے، اور جس کا حجم ہوتا ہے اس کا وزن بھی ہوتا ہے، اور جو شے سکون اختیار کرتی ہے وہ حرکت بھی کرتی ہے، اور جو متحرک ہوتی ہے وہ سکون بھی کرتی ہے، اور جو یاد کرنے سے یاد آ جائے پس اسے بھولنا بھی ہوتا ہے، اور جو حروف سے بات کرتا ہے پس وہ مجبور ہے، اور جو غور و فکر سے ظاہر ہوتا ہے وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو مشورے سے بات کرتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، برتر ہے اللہ ان تمام علامات سے جو ہم نے ذکر کی ہیں، وہ بابرکت ہے اس کی مخلوق کا شمار نہیں ہے، بس پاک ہے وہ کہ جہتیں اسے شامل نہیں کرتی،
اور اس سے لاحق نہیں ہوتی، اور اوقات اس پر آتے جاتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی اشیاء اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اشارات اس کی رویت نہیں کر سکتے، اور اسباب و آلات اس تک نہیں پہنچاتے، اور رحم دلی اس پر نہیں اترتی، کسی حال میں مجتبی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی دل اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ہی کوئی دل اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ہی ذاتوں نے اسے ذات بنایا، نہ ہی ملک نے اسے مالک بنایا، نہ ہی صفات نے اسے وجود دیا، بلکہ وہ ہر موجود کو وجود دینے والا ہے اور ہر صفت کا خالق ہے، اور وہ صفتوں والا، پہچان والا اور مشہور و معروف ہے، اور جو کوئی ایسی صفت پر مشتمل ہو جو دل میں کھٹکے تو وہ محسوس ہوتا ہے، اور جسے کوئی محل و مقام ٹھکانہ دے تو اسے عین یعنی کہیں ہونا لاحق ہوتا ہے، اور جسے جوہر شامل کرے اسے کوئی جنس کھیرتی ہے، اور جسے کوئی امر الجھن ڈالے تو اسے گفتگو ہٹا دیتی ہے، اور جس کی جنس ہوتی ہے تو اسے کوئی کیفیت بھی چاہتی ہے، اور جو زائل ہو بس زوال اس کی خواہش ہوگی، اور ہر وہ جو کسی شے میں قائم ہو بس وہ اس کا باز ہوگا، اور ہر جز ہونے والا اس کا خلیفہ ہوگا، اور ہر مخلوق جو اس کے علاوہ ہے وہ اسے بغیر مداخلت کے جانتا ہے اور بغیر ملاقات کے سمجھتا ہے، اس کی ہدایت بغیر اشارے کے ہوتی ہے، اور اس کے کلام بغیر انجام کے ہوتا ہے، اس کا چہرہ ہوتا ہے جہاں تو توجہ کرے، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے جہاں تو پہنچتا ہے، اور اس کا راستہ ہے جہاں تو کھڑا ہو اپنی سمجھ سے، اور تجھ سے ہی ہم تجھے جانیں گے، بندھی ہوئی ہے ہر شے اپنی ضد سے، اور کاٹا ہے ہر شے کو اس کی دھار سے، سمجھ اس کو زینت نہیں دیتی اور معنی اس تک نہیں پہنچتا، اور جو خیال دل میں آ جائے تو تشبیہ اس سے متصل ہوتی ہے، اور جو وہم میں آ جائے تو تنزیہ اور پاکی اس کے علاوہ اور الگ ہوتی ہے، اور جب کبھی اس کا کوئی سبب ہوگا تو طلب اس پر کامیاب ہوگی، اور ہر وہ شے جس کا کوئی مادہ ہو تو اس کی الوہیت موہوم ہوتی ہے، اور ہر موہوم موصوف ہوتا ہے، اور اللہ اس سے برتر ہے، اللہ اس سے برتر ہے، وہم سے اس کا حاصل کرنا فوت ہو گیا اور تجاوز کر جاتا ہے، اس کا مقام غائیت سے اور اس کا زن حقیقت سے، اور غیر بھی اس کی ماہیت ہے، اور قیاس اس کی عظمت ہے، اور تشبیہ سے اس کی تنزیہ اور پاکی ہے، اس لیے کہ ہر وہ جسے شعور اس سے ملا وہ اس کا غیر ہے، اور ہر وہ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ اس کے سوا ہے، اور سب مثال والے ہیں کہ ان کی مثال ان کے پیچھے ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اس کی ضد من نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے موافق ان ہے، اور نہ اس کے ساتھ ملنے والا الا ہے، اور نہ اس سے بلند الا ہے، نہ اس کے ساتھ ملنے والا الا ہے، یہ الف لام اور کھڑی زبر والا الا ہے، اور نہ اس سے بلند الا ہے، اور یہ عین لام اور کھڑی زبر والا الا ہے، اور اس سے نہ فوق متصل ہے نہ تحت اسے کاٹتا ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی حد ہے، نہ اسے عذر سے مزاحمت ہے، نہ ہی اس کی حد بندی خلف کرتا ہے، نہ ہی امام اس کی حدود ہوتی ہیں، نہ اس پر قبل ظاہر ہوتا ہے، نہ ہی بعد، نہ ہی اسے کل جمع کرتا ہے، اور نہ ہی کم اس کے بعض کو جدا کرتا ہے، نہ ہی
کان اسے مؤخر کرتا ہے، نہ ہی اسے لیس گم کرتا ہے، نہ ہی اسے علانیہ کھولتا ہے، اور نہ ہی اسے صفت کا پوشیدہ ہونا چھپاتا ہے۔ لباس کا منتظر اس کا غیر ہے، اور اس کی صفت اس سے متصل ہے۔ وہ ادراک ہے ایسے نہ ایسے، اور اس کا امر کسی کام کو کرنا اور اس میں لگنا ہے۔ اس کے نام ہیں، وہ ان کی حقیقت اور معنی ہے، اور حروف سے ان کی چال ہے، کیونکہ حروف بھی بنے ہوئے ہیں اور نفس بھی تیار کیے گئے ہیں، اور عقلیں رکھی گئی ہیں اور فہموں کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسباب اور آلات نکالے گئے ہیں۔ زمانہ اس کی غائیت پر مشتمل ہے، اور حد اس کی انتہا ہے۔ انتہائی فرق ہے اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان، اور اس کی غائیت اس کی معرفت ہے، تو پھر اس کی غائیت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ غائیت اس کی بنائی ہوئی ہے، اور ہنر اور کاریگری اپنی ذات پر دلالت کرتی ہے اور اپنے ہی جیسے کسی میں حلول کرتی ہے۔ نہ تو اسے آرزوئیں غفلت میں ڈالتی ہیں، نہ ہی اس پر مصروفیات اترتی ہیں، نہ ہی کسی مذمت والے شے سے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی عیب والی شے سے اس پر عیب لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے نفع اور ضرر کو پیدا کیا ہے، تو کوئی ایک ان میں اسے نہیں گرا سکتا، اور جسے آن بلند کرے اسے حال گراتا ہے۔ اور وہ عافیت سے اس کی صحت ہے، اور بیمار ہونے سے اس کی علت ہے۔ ازداد نہیں ملتے مگر ازداد سے جو کہ ان کے علاوہ ہوں یا ان کی مثل ہوں۔ ازداد مخلوق ہیں، اور وہ ان سے منزہ ہے، کیونکہ احوال بھی اس کی مخلوق ہیں، اور کونے اس کی صفت ہیں۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس سے مخلوط نہیں ہے، نہ ہی انہیں اس کے فعل میں کوئی دخل ہے۔ جس نے اس کی صفت بیان کی اس نے ثبوت پیش کیا، اور جس نے وصف بیان نہ کیا اس نے نفی کی، اور دونوں امر غلط ہیں۔ نہ چل تو تمثیل کے راستے پر، ورنہ ملاوٹ کی وادیوں میں جا گرے گا۔ اگر اس کی کیفیت بیان کرے گا تو سیلاب تجھے بہا لے جائیں گے۔ اگر تو تشبیہ کرے گا تو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تو راستے سے عدول کرے گا تو تجھ پر مصیبت موت نازل ہوگی، اور تجھے یقینی ہلاکت ہوگی۔ اور اس کی صفت ہے کہ وہ سننے والا ہے، لیکن اس کے سننے کے لیے کوئی کاریگری نہیں ہے۔ جس نے اس کی مخالفت کی اس نے اس کی بندگی نہیں کی، اور جو اس سے ناواقف ہے اس نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی، اور جس نے اس کے امر کا انکار کیا وہ اس پر ایمان نہیں لایا۔ اگر تو یہ کہے کہ جو گم ہوا بس بے شک اس کا کون وقت سے پہلے ہوا، اور اگر تو کہے کہ وہ قبل ہے تو قبل بھی اس کے بعد ہے، اور اگر تو کہے کہ عین کہاں ہے تو مکان کے وجود سے مقدم ہو، اور اگر تو کہے کہ وہ کیف یعنی کیسے ہے تو پھر اس کی صفت ایک صفت سے پوشیدہ ہو گئی، اور اگر تو کہے کہ وہ کس سے ہے تو بے شک وہ تمام اشیاء سے الگ ہو گیا، پس وہ وہی ہے۔ اور اگر تو کہے کہ وہ وہی ہے تو پس ہا اور واو اس کا کلام ہے۔ اس پر دلیل حاصل ہونے کی صفت تو فعل ہے، وہ اس کی وضاحت اور کھولنے کی صفت نہیں ہے۔ اگر تو اس کو آزاد کہے تو آزاد اس کے غیر کے لیے ہے، اور اگر تو کہے کہ ہوا نسبت ہے تو ہوا بھی اس کی مخلوق ہے، اور پھر وہ ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف لوٹا، اور دل سمجھنے سے اندھا ہو گیا، اور فہم ادراک سے، اور ادراک استنباط سے عاجز ہو گیا، اور ملک ملک میں رہا، اور مخلوق اپنے مثل تک پہنچ گئی، اور اسے طلب نے اس کی شکل کی طرف مجبور کر دیا، اور تفتیش نے اس پر ہجوم کیا، عاجزی کی طرف، اور وضاحت نے گم ہونے پر حملہ کر دیا، اور کوشش نے نا امیدی پر
اور راستے بند ہو گئے اور تلاش رد ہو گئی۔ اس کی دلیل اس کی آیات ہے اور اس کا وجود، اس کا اثبات توحید ہے۔ اس کی توحید کی معرفت اسے اس کی مخلوق سے منزہ کرنا ہے۔ وہ دور ہے بلا مسافت اور قریب ہے بلا قرب کے۔ وہ رب ہے اور اس کا غیر مخلوق ہے۔ اس کی تعبیر جدائی سے ہے، اس لیے کہ عدم بینونت اس کا عزم ہے، اور جو کچھ بھی وہم سے تصور کیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ وہ رب نہیں ہوتا جو ٹیلوں کے نیچے سے اکھاڑا جائے، نہ وہ معبود ہوتا ہے جو ہوا کہ برتن میں موجود ہو، پس وہ اشیاء میں سے ہے جو ہونے والا ہے، بلا کیونت کہ اس سے اس کا غیر گھرا ہوتا ہے اور وہ اشیاء سے الگ ہے، نہ ایسا الگ جیسا کہ ان سے کوئی غالب الگ ہوتا ہے۔ اس کا وجود ہی اس کا اثبات ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی مخالف ہے، نہ اس کے برابر کوئی شریک ہے۔ اس نے اشیاء کو آپس میں ازداد پیدا کیا ہے تاکہ فردیت ان کے ساتھ نہ ملے، بلکہ وہ ملی ہوئی اشیاء کو ملاتا ہے، جیسے کہ ملانا موت کو حیات سے اور خیر کا شر سے، کیونکہ جوڑا بھی اس کی مخلوق ہے اور اس کی ضد تضاد کو قبول کرنے سے مانے نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی کوئی ضد نہیں جو اس سے جھگڑے اور کوئی شریک نہیں جو اس کے برابر ہو۔ یہ توحید کے دلائل میں سے ہے۔ نہیں روکا جاتا جو اس سے رک جائے، اور نہیں محتاج ہوتا جو اس کا محتاج ہو، اور نہ ہی جس نے اسے پہچانا اس کی پہچان اس کی ذات سے ہے، بلکہ وہ غیر سے پہچانا گیا اور عقل سے پہچانا گیا، اور اسی نے عقل کو اپنے اوپر دلالت کی، اور تمام دلیلوں سے بڑی دلیل ہے، اور اس تک معرفت سے پہنچا جاتا ہے۔ اگر اس سے بے پرواہ ہو تو لوگ اسے پہچان لیں گے۔ جو گم پائے پس وہ گم پائے گا۔ موجود کو کس کا وجود مفقود ہے، اس لیے کہ مخلوق اس سے پردے میں ہے، پس وہ ایسا اول ہے کہ اس کا کوئی اول نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کا کوئی آخر نہیں، اور وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ظاہر نہیں، ایسا باطن ہے کہ اس کا کوئی باطن نہیں۔ اس کے ذریعے صفات کو اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا ان صفات سے اسے موصوف نہیں کیا جاتا، اور اسی سے معنی معلوم کیے جاتے ہیں، نہ کہ معنی سے وہ معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مکان کی پہچان ہوتی ہے، نہ کہ مکان سے وہ پہچانا جائے۔ اسی سے مخلوق ہے، نہ کہ مخلوق سے وہ۔ مقامات اس کو ٹھکانہ نہیں دیتے، کیونکہ اگر وہ کسی محل میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو مانوس ہوتا اس سے جس میں وہ ہوتا، اور وحشت کرتا اپنے تنہا ہونے سے، اور جسے اس کی صفت نے بنایا وہ اس کی علت ہے، اور وہ خود ایسا ہے کہ اس کی کوئی علت نہیں، اس کے ہونے کوئی مکان نہیں کہ وہ ہوا، لیکن اس نے مکان کو لیا، پس وہ ہوا۔ بے شک حروف تھے جو مرکب ہوتے اور اعتراف کرتے، نہ ہی قبل اس سے سابق ہے، عدم سے اس کا وجود مقدم ہے، اور صفت سے اس کی ذات مقدم ہے، اور غائیت سے اس کا ازلی ہونا مقدم ہے، اور وہم سے اس کا پا لینا مقدم ہے، اور وہ غیب میں ظاہر ہے اور ظہور میں غائب ہے، اور پردے اس کے پردہ پوش ہونے سے مقدم ہے، اور وہ غیب میں ظاہر ہے اور ظہور میں غائب ہے، اس لیے کہ وہ غائب ہو جائے تو غیبت اور حجاب سے بھی غائب ہو جائے، اور اگر وہ ظاہر ہو
تو اشارہ واقع ہو لازمی طور پر زمانے سے اس کی قدامت نہیں ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ وہ موجود ہے اس کا وجود سابق ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، اس کا راستہ ہمیشگی ہے، وحدت میں اسے وحشت نہیں ہوتی، اور مخلوق سے اس کو انس نہیں ہوتا۔ اگر اس کو وحدت سے وحشت ہو تو اس کو خلق سے انس ہو، بس کیسے وہ حلول کرے گا اس میں جسے اس نے پیدا کیا، اور کیسے لوٹے گا اس میں جسے اس نے بنایا، اور فکر و غم کے قبول کرنے سے منازعت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اور مصروفیت اسے مشغول نہیں کرتی، اور ارکان اس کے لیے مخلوط نہیں ہوتے، اور مخلوق کے پہنچنے کی انتہا بھی اس تک نہیں پہنچتی، اور کوئی عدد اس کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ مخلوق اس سے مل نہیں سکتی، جس نے اس کے بندوں کو اس کا جز بنایا وہ کافر ہوا۔ بے شک انسان البتہ واضح ناشکرا ہے، اطراف و جوانب اس کو کھول نہیں سکتے، اور حدود اس کا تعین نہیں کر سکتی، کیونکہ حد محدود کے لیے ہوتی ہے اور عدد معدود کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ذات کے لیے کیفیت والا ہونا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے فعل کے لیے مکلف ہونا ہے۔ پورے زمانے کو اس کی قدامت نے ضمن میں لیا ہوا ہے، اور غیب نے اس کی فضا کو اس طرح، اور کائنات کو اس کے خزانوں نے جس نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا وہ اس کا زیور ہے، اور جسے ہوا نے متضمن کیا پس ہوا اس کی قضا ہے۔ وہ عقلوں سے پوشیدہ ہے، جیسے کہ آنکھوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے اہل آسمان کو، اور اس کے پوشیدہ ہونے نے اندھا کر رکھا ہے اہل زمین کو۔ اس کے حجاب نے وہ اپنے غیر کے ساتھ پوشیدہ نہیں، اور اپنے سوا سے چھپا ہوا نہیں، لیکن وہ فطرت سے مستور ہے، اپنی قدرت سے پوشیدہ ہے۔ وہی ہے جو ہر شے کو دیکھتا ہے، اور ہر شے اس سے دیکھتی ہے، اور وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی گمانات اس کی قدرت سے بڑھ کر اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ روشن کر رکھا ہے اس کے نور نے دیکھنے کی قوتوں کو، پس ان سے روک رکھا ہے طالب کو طلب سے، اور بچا رکھا ہے اس تک پہنچنے کو انقطاع نے، اور روک رکھا ہے ادراک کو اس کے روکنے نے، اور مہارت پیدا کی ہے سمجھ میں اس کی عظمت نے، اسی نے حلقے میں اور اسی نے جسم میں، اور حائل ہو گیا حالت میں یا حائل ہونے والے میں، اور مطالبہ کیا طلب نے طالب کی ہوئی شے سے، اس کا قرب عزت ہے۔ مطالبہ کیا طلب نے طالب کی ہوئی شے سے، اس کا قرب عزت ہے، اور اس کا بعد ذات ہے۔ اسے ممکن بنا دیا عقل مندوں کے لیے، اس سے کوئی اختیار تجاوز نہیں کر سکتا، نہ اس کی مثل کوئی تدبیر ہو سکتی ہے، نہ اسے حواس کر سکتے ہیں، نہ ہی اس تک قیاس کی پہنچ ہے، نہ ہی اسے لوگوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں فی کا حلول ہوتا ہے، نہ اذا اس کے لیے وقت مقرر کرتا ہے، نہ وقفہ کر سکتا ہے اس میں لم۔ اس کا قرب اس کی شان ہے، اس کا بعد اس کی عظمت ہے، اور اس کا نزول کسی شے کی طرف اس پر متوجہ ہو جانا ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس کا متوجہ ہونا بھی بلا نزول ہے، اور اس کا آنا بغیر منتقل ہونے کے ہے۔ کوئی جہت اس کے سامنے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اسے اونگھ نہیں آتی کیونکہ اس کی اونگھ نہیں ہے، اور مفقود ہو کر پایا جاتا ہے، اور موجود ہو کر گم ہوتا ہے۔ اس کی حیرانی کے لیے صفات اکٹھی نہیں ہوتی، وہ اپنے غائب میں ظاہر ہے، اور وہ اپنے ظہور میں غائب ہے، اور وہی ظاہر ہے باطن ہے۔ اسی وجہ سے رک گئی ہے مخلوق اس سے کہ اس کی تشبیہ نہیں
کیونکہ وہ ان سے بے پرواہ ہے۔ وہ اسے تکوین میں لائیں ہر حادث اس پر دلیل ہے اور اس کی ربوبیت کی طرف اشارہ کرنے والا ہے۔ اپنے محتاج ہونے کا اور حادث حدث سے دلیل ہے کہ اس کا کوئی محدث ہے، اور اللہ عز و جل اس کے خلاف ہے۔ وہ تنہا ہے، ساتھی ہونا قبول نہیں کرتا۔ وہ قدیم ہے، وصف حادث اس کو پرانا نہیں کرتا، کیونکہ حادث خود اپنی جدت کا اقرار کرتا ہے اور اس کا حدث اسے قدامت کے قریب کرنے والا ہے، جو کہ اس کی صفت ہے۔ فکروں کے ایمان کا نصیب اس کی طرف سے اس پر ایمان لانا ہے۔ وہ موجود ہے ظاہری اور عیانی ایمان کے وجود سے، اور خیالات کی مداخلت کرنے سے دلوں میں وسوسوں کے ساتھ تسلیم کر لینا اس کی توحید کی قدامت ثابت کرتا ہے۔ وہ اس توحید میں حلول نہیں کرتا جسے تیری سمجھ دیکھتی ہے، اور اعتماد کر صاف عقل کی نظر کی دلیل پر، جس کی مدد انوارات الہیہ کرتے ہیں صحیح فکر کی باریکیوں سے۔ پس تیرے لیے معرفت کی حقیقت کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، ایسا نہ ہو جبکہ بولنے والی کتابیں وارد ہو چکی ہیں، اس کے لیے سچے رسول آ چکے ہیں، لہٰذا درستگی اور صحت کے باغوں میں چرو اور دلیل نظری کی سچائی سے کھڑے ہو جاؤ، عدل و توحید کے راستے پر۔ پس اسی سے اللہ کی رضا عام ہوتی ہے اور شرک اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، اور جو وہ فیصلہ کرے وہ جاری ہوتا ہے۔ کوئی اس کے حکم کو پلٹنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ میں اس کا تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے مزید عطا مانگتا ہوں۔ پس سب سے پہلی عبادت اللہ عز و جل کی معرفت ہے، اور اصل معرفت ہی اصل توحید ہے، اور نظام توحید ایسی صفات کی اس سے نفی کرتا ہے جو اس کی حد بندی کریں۔ عقل کی شہادت سے بے شک جو محدود ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کی شہادت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ جو مخلوق نہ ہو اور حدث سے متمنا ہو وہ ازل میں قدیم ہے، بس اللہ عز و جل اس سے ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی ذات کی صفت بیان کرے، اور نہ ہی اس کی توحید بیان کی اس نے جس نے اس کی ماہیت ذکر کی، اور نہ ہی حقیقت کو پہنچا وہ جو اس کی مثل بیان کرے، اور نہ ہی اس سے رکا جس نے اس کو روکا، اور نہ ہی بے نیازی اس کی میں اسے بے نیاز ہو جانا اس نے جس نے اس کی طرف کسی شے سے حواس میں سے اشارہ کیا، اور نہ ہی خاص اس کو مراد لیا جس نے اس کی تشبیہ دے دی۔ نہ پہچانا اس نے جس نے اس کو باز باز قرار دیا، جس نے اس کو وہم میں رکھا اس نے اس کا ارادہ ہی نہ کیا۔ ہر معروف شے مصنوع ہے، اور ہر قائم شے اس کے سوا علت والی ہے۔ اللہ کی کاریگری سے اس پر دلیل لی جاتی ہے، اور عقلوں سے آپ اس کی معرفت کا اعتقاد کرتے ہیں، اور سمجھ سے اس کی حجت ثابت ہوتی ہے۔ مخلوق کے کام اس کے اور مخلوق کے درمیان حجاب نہیں ہے، اور وہ اس سے اپنی عینیات عین ہونے میں جدا ہیں، کیونکہ ان کی عینیات الگ ہیں، اور اس کا ان کی ابتدا کرنا دلیل ہے اس پر کہ اس کی اپنی کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ ہر ابتدا والا اپنی مثل کی ابتدا سے عاجز ہے۔ بس اس کے اسماء اس کی تعبیر ہیں، اس کے افعال تفہیم ہے۔ بے شک وہ اللہ سے بے خبر ہے جس نے اس کی حد بتائی، اور بے شک اس نے زیادتی کی جو اسے مشتمل کر دے، اور بے شک اس نے غلطی کی جس نے اس کی کنہ حقیقت بیان کی، اور جس نے اس کے بارے میں لم کہا بے شک اس نے اس کی علت بیان کی، اور جس نے اس کے بارے میں کہا متا تو اس نے اس کا وقت بتا دیا، اور جس نے کہا فین تو اس نے اسے کسی میں شامل کر دیا، جس نے کہا الا تو پھر اس نے اس کی انتہا کر دی، جس نے کہا حتی
اس نے اس کی غائط کر دی، اور جس نے اس کی غائط کا کال کیا اس نے اسے ٹکڑے کر دیا۔ جس نے ٹکڑے اور اجزا کیے تو وہ اس کے بارے میں ملحد و بے دین ہوا۔ اللہ عز و جل مخلوق کے تغیر سے متغیر نہیں ہوتا، نہ ہی ایسی تحوید میں جس میں محدود کیا جائے، نہ ہی اس کی حد بیان کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ہے بغیر تعویل عدد کے، اور ظاہر ہے بغیر مداخلت کی تعویل کرنے کے، بغیر مداخلت کی تعویل کرنے کے۔ وہ حلول کرنے والا ہے بغیر رویت کے، ختم کرنے کے، اور وہ باطن ہے بغیر زوال کے، اور الگ ہے بغیر مسافت کے، اور قریب ہے بغیر قرب کے۔ وہ باریک بین ہے لیکن جسم نہیں ہے، وہ موجود ہے لیکن عدم سے نہیں ہے، وہ فاعل ہے لیکن مجبور نہیں، وہ سوچتا ہے لیکن بغیر فکر کے، وہ تدبیر کرتا ہے بغیر حرکت کے، وہ ارادہ کرتا ہے بغیر عزیمت کے، وہ چاہتا ہے بغیر خواہش کے، وہ سننے والا ہے بغیر آلے کے، وہ دیکھنے والا ہے بلا اسباب کے۔ اس کے ساتھ اوقات نہیں ہوتے، نہ ہی مقامات اس کو شامل ہوتے ہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے، نہ ہی صفات سے اس کی حد ہوتی ہے، نہ ہی اوقات اس کو مقید کرتے ہیں، اور اس پر حرکات و سکنات جاری نہیں ہوتے۔ اس کی کائنات اوقات سے سابق ہے، اور عدم سے اس کا وجود اور ابتدا سے اس کا ازل سابق ہے۔ اس کے پیدا کرنے سے اشیاء ہیں، معلوم ہوا کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اور اس کے جواہر کو تیار کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی جوہر نہیں ہے۔ اس کا چیزوں کی ضدیں بنانا بتاتا ہے کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اور اس کے اشیاء میں ایک دوسرے کے قرین اور ساتھی بنانے سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی قرین نہیں ہے۔ نور ظلمت سے متضاد ہے، اور چاندنی سورج کی تپش و لو سے متضاد ہے۔ وہ جمع کرنے والا ہے آپس میں عداوت رکھنے والوں کو، اور جدا جدا کرنے والا ہے آپس میں قرب رکھنے والوں کو۔ اس کی تفریق اور جدا کرنے سے دلیل ملی کہ کوئی ان کو جدا کرنے والا ہے، اور ان کو جوڑنے سے معلوم ہوا کہ ان کو کوئی جوڑنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ ہر شے سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اسی نے قبل اور بعد میں فرق کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی قبل یا بعید نہیں ہے۔ وہ شہادت دینے والے ہیں اپنی طبیعتوں سے اس بات پر کہ ان کی طبیعت بنانے والے کی کوئی طبیعت نہیں، اور وہ آپس میں فرق ہونے کی وجہ سے دلالت کرتے ہیں اس پر کہ ان میں فرق رکھنے والے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ اپنے مقررہ ہونے کی وجہ سے اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ ان کا وقت مقرر کرنے والے کا کوئی وقت نہیں، اور بعض سے چھپے ہوئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس پیدا کرنے والے کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اس کے لیے ربوبیت کا معنی ہے کیونکہ وہ مربوب نہیں ہے، اور اس کی حقیقت الوہیت ہے کیونکہ وہ الہ والا نہیں ہے، اور اس میں عالم کے معنی ہے کہ نہ معلوم کے، اور خالق کے معنی ہے نہ کہ مخلوق کے۔ پس وہ ایسا ہے کہ پیدا کرنے اور حدث کرنے کی وجہ سے اس میں محدث کے معنی حاصل ہوئے۔ اسے مد عیب دور نہیں کرتی، اور قد قریب نہیں کرتی، اور اسے لال نہیں روکتی، اور اس کے لیے وقت نہیں بناتی۔ متا اور نہ ہی حتا اس کو شامل کرتا ہے، نہ ہی ما اسے ملاتا ہے۔ بے شک اسباب خود محدود ہیں، اور آلات اپنے جیسوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور روشنیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان کی علامات قدیم ہونے سے مانے ہیں، اور ازلیت نے انہیں روک رکھا ہے حقیقت ربوبیت کو وہم میں لانے سے، اور اگر ان کو مکمل کرنا نہ ہوتا تو وہ الگ الگ ہو جاتی۔ پس وہ اپنے جدا کرنے والے پر دلالت کرتی، اور وہ جدا ہو جاتی اور اپنے جدا کرنے والے کو ظاہر کرتی۔ خوب واضح اور روشن ہے ان کو بنانے والا عقلوں کے لیے، اور اسی سے وہ دیکھنے سے پوشیدہ ہے، اور انہیں عقلوں کی طرف محاکمہ کیا جاتا ہے وہموں کا،
اور انہی عقلوں کے ساتھ دلیل باندھی جاتی ہے ایمان کے بغیر تصدیق کے نہیں ہے، اور تصدیق بغیر اقرار کے نہیں ہے، اور تصدیق اور ایمان اور اقرار تینوں نہیں ہوتے مگر بعد معرفت کے، اور معرفت بغیر اخلاص کے نہیں ہوتی، اور اخلاص اس کو تشبیہ دینے سے نہیں رہتا اور نہ ہی نفی رہتی ہے ایسی صفات کو ثابت کرنے سے جو تشبیہ والی ہوں۔ ہر وہ چیز جو کہ عالم میں ہے وہ اس کے معنی بنانے والے میں موجود ہے، اور جو بھی اس عالم میں ممکن ہے وہ اس کے خالق میں محال ہے۔ اگر اس کی حد کی جائے حد سے آگے تو اس کے آگے بھی ہوگا، اور اگر اس کے لیے تمامیت تلاش کی جائے تو نقص لازم آتا ہے۔ وہ ازل کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے جو کہ حدث سے ممتنع نہیں، یا کیسے اشیاء پیدا کرے گا جو خود اشیاء سے الگ نہیں ہے، اس پر نہ حرکت جاری ہوتی ہے اور نہ سکون، اور یہ کیسے جاری ہوں اس پر جس نے ان کو جاری کیا ہو، اور اسی میں لوٹتا ہے وہ جسے اس نے اول پیدا کیا ہے، تو اس وقت اس کی ذات متفاوت ہو اور اس کی حقیقت ازل سے ممتنع نہ ہو، اور جبکہ بنانے والا بننے والے کا غیر ہوتا ہے اگرچہ وہ اس کے ساتھ متعلق ہو، تو پھر یہ کہنے کی مجال نہیں ہے اور نہ ہی اس مسئلے کا کوئی جواب ہوگا۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ جو تحمل والا عزت والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو بلند اور بڑا ہے، پاک ہے اللہ جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور 7 زمینوں کا رب ہے، اور ان کا رب ہے جو ان کے درمیان ہے اور جو ان کے اندر ہیں، اور وہ رب ہے بڑے عرش کا۔ اور سلام ہو اللہ کے رسولوں پر، اور ساری حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور رحمت ہو اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہوں کہ ہمارے فہم کے در کھلتے چلے جائیں مولائے کائنات باب مدینۃ العلم خطیب منبر سلونی کے اس خطبے کے ساتھ ہمیں توفیق عطا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما، تو مسبب الاسباب ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم الفاظ کو سمجھنے کی کاوش کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مودت اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے آنے والی نسلوں میں مودت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری و ساری رکھ۔ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں وہ حرارت قائم رکھ جو قتل حسین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا پیدا ہوگی اور تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تیری بارگاہ سے رزق حسن پاتے ہیں۔ تجھے واسطہ اس رزق حسن کا ہمیں آسان پاکیزہ حلال رزق عطا فرما، اس دنیا کی مشکلات میں ہم کھو نہ جائیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کے لیے، اخروی زندگی کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر سکیں۔ جو طالب علم ہیں انہیں دینی اور دنیاوی علم میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو قید ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ انہیں جلد از جلد رہائی دے، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ بیماروں کو جلد از جلد شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔